جانتا ہے فرشتوں کی لسٹ میں اس کا نام پہلے ہے، وہ فہرست میں آ چکا ہے کہ تو جانے والا ہے دنیا سے، اور وہ موج مستی میں مگن ہے. لیکن اس سال آج کی رات اس کی وہ لسٹ اس کے فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے، فلاں تاریخ کو فلاں ٹائم اس کی موت ہے، اس کو دنیا سے جانا ہے. کتنے لوگ دنیا میں آنے والے ہیں، پورے سال کا بایو ڈاٹا تمہارا فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. یہ ہر سال کا معمول ہے. اس شب میں وہی کام ہوتا ہے. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اب اس شب میں فالتو کے گھوم گھام کے ادھر ادھر وقت گزار کر کے اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. اپنے وقت کو ضائع نہ کرنے کے سوا بلکہ اپنے آپ کو اس طرح سے بنا لیں کہ میرا یہ پورا سال اس رات کی برکت سے اور اس عبادت کی برکت سے پورا سال نہیں، پوری زندگی میری سنور جائے. ہم تو یہ کوشش کریں اس میں جو وقت ملتا ہے کچھ دعا اذکار میں بانٹ لیں، اس سے جو تھکے قرآن کی تلاوت میں بیٹھ جائیں، اس سے پھر تھک ہار کے بیٹھتے ہیں نفل نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، نمازیں پڑھ لیں. پھر تھوڑا وقت نکال کر کے دعا میں اللہ سے مانگیں، رو کر کے مانگیں اللہ سے. رونے کی آنسو نہ نکلے تو رونے کی شکل بنا لیں، اپنی گناہوں پر نادم و شرمندہ ہوں اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ایک دم نادم شرمندہ ہو کر کے رو کر کے اپنے گناہوں کو معاف کرے کہ اللہ تو میری ضرورت کو پوری کر، میری حاجت کو پوری کر. یہ نماز ہی ایک ایسی چیز ہے، یہ نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جو انسان اللہ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہوتا ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے. نماز جب آئی ہے دنیا میں، ہر ایک وحی جو آئی ہے دنیا کے اندر آئی ہے، ہر ایک احکام جو نازل ہوئے ہیں، زکوٰۃ کے ہوں، حج کے ہوں، پردے کے ہوں، شراب کے حرام ہونے کے ہوں، جتنی بھی وحی آئی ہیں احکامات دنیا میں آئے ہیں، اس ساری جبریل علیہ السلام کے ذریعے دنیا میں آئی. لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو عرش پر بلا کر کے وہاں تحفے میں دیا ہے. اور یہ نماز جب ملنے کے بعد صحابہ کے سامنے جب پیش کی گئی کہ نماز تمہارے سامنے آ رہی ہے، صحابی خوش کہ اب تو ہمیں اللہ سے ملنے کا، اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ مل گیا، اللہ سے کلام کرنے کا ذریعہ مل گیا ہے، اللہ سے باتیں بھی کیے ہیں، اللہ سے اپنے مسئلے کا حل بھی اسی نماز کے ذریعے کرائے ہیں. ایک صحابی کے کھیت میں پانی نہیں ہے، کھیت سوکھ رہا ہے، 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ نے بادل بھیج کر کے ان کے کھیت میں پانی برسا ہے. اطراف کے سارے کھیت سوکھے پڑے ہیں لیکن صرف اسی کھیت میں پانی گرا ہے. ایک صحابی کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کر کے آئے، بیوی سے پوچھ رہے کچھ آیا؟ نہیں آیا. بولے نہیں میری نماز میں کوئی کمی ہوگی. پھر واپس گئے، پھر وضو کیے، پھر نماز پڑھے، پھر آ کر کے پوچھے گھر کچھ آیا؟ نہیں آیا. بیوی کہہ رہی نہیں آیا. پھر سے گئے، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نہیں دے گا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نماز کے ذریعے سے لینے کا حکم بتائے ہیں وہ غلط نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پتھر کی لکیر کی طرح کی اگر وہ کہہ دیے تو ہونا ہے. اس میں میری کوئی کمی ہے، یا تو میرے وضو میں کمی ہے، یا میری نماز پڑھنے میں کمی ہے، یا میرے مانگنے نہ صحیح طریقے سے مانگنے میں مجھے مانگنا نہیں آ رہا ہے. تیسری دفعہ جب وضو کر کے نماز پڑھے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد گئے گھر واپس آتے ہیں اور چکی چلنے لگتی ہے. ایک بہت پرانی چکی پڑی ہوتی ہے اور چلنا چالو ہو جاتی ہے، اور اس میں سے آٹے نکل رہے تھے. وہ آٹے نکل رہے ہیں، وہ صحابیہ جو تھی سارے کے سارے برتن بھر لیے، پھر بھی آٹا ختم نہیں ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں فرمایا کہ اگر وہ چکی اٹھا کر کے وہ دانہ نہ دیکھتی تو قیامت تک کا آنے والا انسان اس چکی کے چلنے سے اور اس کی آٹے کی برکت اس سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا. جیسے لوگ آج زمزم کا پانی لے کر کے آتے ہیں، ایسے ہی یہ آٹے کی چکی جو چلتی تو آج بھی وہ اپنے اپنے گھر میں آٹا لے کر کے آ رہے ہوتے. صحابہ نے تو مسئلے کا حل